ایک ہاتھ آیا جو امام علی مقام امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کے اوپر ہوا۔ امام علی مقام نے جیسی دیکھا تو وہ گھوڑے کی رکاب تھامنے والی سیدہ زینب تھی۔ امام نے کہا بہن تو کہا کہ اپنے خاندان کی ریت ہے نا کہ اپنے خاندان میں جو بھی گیا تو بڑے نے اس کی رکاب تھامی، کبھی چھوٹے نے۔ آج عباس ہوتے تو تھام لیتے، عباس کی جگہ پہ آج زینب آ چکی ہے۔ سیدہ زینب کے مقدر کو سلام۔ امام علی مقام آگے آئے۔ آخری بات امام نے آنے کے بعد اہتمام حجت کے لیے اتنا لمبا خطبہ دیا، بلکہ امام نے وہ سارے لوگوں سے نام لے کے بات کی، تم نے خط بھیجے، تم نے خط بھیجے، تم نے خط بھیجے، سب کے چہرے بے نقاب کیے۔ اور امام علی مقام نے کہا اب بھی کہتا ہوں رک جاؤ، مجھے قتل مت کرو، رک جاؤ، قتل مت کرو۔ وہ نہیں مانے۔ انہوں نے پھر قتل کے منصوبے اس طریقے سے بنائے کہ پھر انہوں نے پورے معاملات کو امام علی مقام کے سپرد نہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر نے ایک ساتھ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی برسات کرنی شروع کی۔ ایک محتاط روایت کے مطابق 156 تیر کے نشان امام علی مقام کے سینے اطہر کے اوپر ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 40 ہے، کبھی 60 ہے، کبھی 75 ہے، کبھی 72 ہے، مگر امام کے زرہ اور امام کے کپڑے باقی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر جو ہے کہ امام علی مقام پہ تیر برسائے۔ اس روایت کو صوفیہ کے امام بابا فرید الدین گنج شکر نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ جس دن امام علی مقام شہید ہونے والے تھے اس کے ایک دن پہلے کسی نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کی زمین ہے اور ایک خاتون کربلا کی زمین میں اس طریقے سے کربلا کی زمین پہ جھاڑو مار رہی ہے۔ تو کسی نے کہا شہزادی آپ کون؟ کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور کل میرا بیٹا حسین تیر کھا کے نیزے کھا کے یہیں پر گرے گا، اسے کربلا کے چھوٹے چھوٹے ذرے نہ لگ جائے اس لیے ان ذروں کو صاف کر رہی ہوں، ان ذروں کو صاف کر رہی ہوں۔ امام علی مقام تیار ہوئے اور جیسے باہر آئے امام علی مقام کو سیدہ زینب نے کہا بھائی رک، بھیا رکو، بھیا رکو، بھیا رک جاؤ۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے کہا کہ بہن کیا بات ہے، کیوں رکاتی ہو؟ کہا کہ جنگ کرنے سے پہلے یہ بات سن لے، مجھے کچھ دینا ہے آپ کو۔ امام علی مقام نے کہا کیا دینا ہے؟ سیدہ زینب نے اپنے پاس سے ایک دوپٹہ نکالا۔ جیسی دوپٹہ امام حسین نے دیکھا تو وہ دوپٹہ دیکھنے کے بعد میں امام رو پڑے۔ 72 پیون لگے تھے، 17 پیون لگے تھے، معاف کیجیے، اور 17واں پیون چمڑے کا تھا۔ امام سمجھ گئے دوپٹہ کس کا ہے۔ امام کو ماں کی یاد آ گئی۔ امام کہتے زینب کربلا تک سوال کے لائی؟ کہا کہ جب امی جا رہی تھی دنیا سے تبھی دوپٹہ دے دیا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب کربلا کے میدان میں فاطمہ بنت محمد تو بظاہر نہیں رہے گی مگر یہ فاطمہ کا دوپٹہ حسین کی مدد کرے گا۔ امام نے وہ دوپٹہ باندھا۔ ماں کی دعاؤں کی ہمت، حسین کو بھی ضرورت ہے ماں کی دعا کی۔ اور جب میدان کارزار میں گئے خطبہ دیا، تیروں کی بارش ہوئی۔ المختصر یہ کہ ظہر کا وقت لڑتے لڑتے امام علی مقام کو ہو گیا مگر امام علی مقام نے پانی کا سوال نہیں کیا۔ یہ بھی توجہ، آخری بات، امام نے پانی نہیں مانگا، سب نے پانی مانگا، امام نے پانی نہیں مانگا۔ امام علی مقام کی شہادت ہے، برسات، ہر شہادت پہ برسات ہو رہی ہے، ہر شہادت پہ برسات۔ امام علی مقام کی شہادت ہے۔ اب بس یہ شہادت پڑھ رہا ہوں، آخری مرادیں لے لو۔ 10 دن سے بیٹھے ہو، گلی محلے والوں سے گزارش ہے، دور دور تک کے بیٹھنے والے لوگ، میری ماں بہنیں، التجائے لے لے، مرادیں لے لے نمازی بننے کے، مرادیں لے لے نیک بننے کے۔ ذکر حسین میں آنے والوں، اگر تم نے شہادت امام علی مقام کے وقت اگر صرف نیک بننے کی اور نمازی بننے کی مرادیں لے لی، ہمارا اتنا بڑا مجمع کامیاب ہو جائے گا۔ 10 دن سے تم نے شاہی مسجد کو آباد کیا۔ سارے لوگوں سے میری گزارش ہے
وہ مکمل نمازی ہونے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ شہادت امام علی مقام پڑھ رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے اگر امام کی شہادت پہ بھی تم نے نمازی بننے کی دعا نہیں کی تو یہ بولنا، یہ رونا ہمارا شاید کسی کام کا نہ ہو۔ کل سے تمہیں نمازیں آواز دیں گی، کل سے تمہیں گناہ بھی آواز دیں گے۔ مگر کردار حسین اور امام قاسم کا لاشا، سیدہ زینب کا رونا، علی اصغر کا تیر اور ام رباب، ام فروہ، ام کلثوم شہربانوں کا رونا جس کے سامنے ہوگا وہ کبھی کسی گناہ کی طرف جاتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ دعائیں کر لو، دعائیں کر لو۔ امام علی مقام نے جب ظہر کا وقت دیکھا ادھر یزیدی لشکر خاموش ہو گیا، کہا کہ یہ لڑے گا خوب لڑے گا، اسے مارنا آسان نہیں ہے۔ جب اس کے بیٹے کو مارنا آسان نہیں تھا معاذ اللہ، اس کو مارنا آسان کیسے ہوگا؟ اسے نماز میں جانے دو۔ امام علی مقام نے جیسی ظہر کا وقت دیکھا، وہ نبی کی امت جو آج میت ہونے پہ نماز چھوڑ دینا، وہ نبی کی امت جو آج گھر میں شادی ہونے پہ نماز چھوڑ دے، دوست آ جائے تو نماز چھوڑ دے، آپ نے نماز کو اہمیت نہیں دی، اس لیے دنیا آج آپ کو اہمیت نہیں دیتی۔ آج تمہیں قوم اہمیت نہیں دیتی، حکومت تم کو اہمیت صرف اسی لیے نہیں دیتی چونکہ تم نے حسین کے سجدے کو اہمیت نہیں دی ہے۔ آج نیت کرو اگر تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے، تمہارے گھر اللہ نے اتنے اچھے رکھے، جہاں پہ جاؤ گے تم جہاں سجدہ کرو گے تمہیں عشاء کا ثواب ملنے والا ہے۔ مگر کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ عشاء کے سجدے کو اپنی مساجد کے اندر ادا کریں۔ فجر سے لے کے عشاء تک کے جتنے سجدے ہو آج سب نیت کر لیں کہ امام علی مقام کی شہادت سننے کے بعد اللہ ہم سب کو ہماری پیشانیوں میں تڑپتا ہوا سجدہ نصیب کرے۔ امام علی مقام کی شہادت کو میں کسی نذرانے نہ لیتے ہوئے صرف آپ سے سجدے کی توفیق کی خیرات مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ پنجاب گلی والوں، شہادہ والوں، نوجوانوں،